پاتا ہے, گرمی بہت پڑ رہی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتا, بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتا. شرم کرو, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے. اگر بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرنا ہوتا تو اللہ فرشتوں پہ روزہ فرض نہ کر دیتا. فرشتوں کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا کیونکہ فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں. ان کے لیے تو روزہ رکھنا بائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ تو فوراً رکھ لیں گے کیونکہ تو ویسے نہیں کھاتے اور ویسے ہی نہیں پیتے ہیں. تو اگر روزہ کھانا اور بھوک برداشت کرنے کا نام نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں پہ فرض نہ کر دیتا. اتنی سی عقل نہیں ہمارے اور آپ کے پاس, ہم اتنا بھی نہیں سوچ رہے ہیں. ارے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے. میں اس آدمی کو جانتا ہوں, جب میں حج کے لیے گیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور فلسطین کا ایک آدمی امام حرم سے سوال کر رہا تھا. وہ سوال جواب کی میٹنگ میں محفل میں میں بھی بیٹھ گیا. اس فلسطین کے نوجوان نے جو سوال کیا تھا وہ بڑا عجیب سوال تھا. اس نے امام حرم سے سوال کرتے ہوئے پوچھا, امام صاحب, اس نے اپنی زبان میں عربی میں سوال کیا تھا کہ امام صاحب اگر ہمارے پاس 2 گھونٹ پانی پینے کا موقع ہو اور میں نے 2 گھونٹ پانی پی کر سحری کر لی ہو, اور شام کو افطار کے وقت ہمارے پاس 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے, افطار کے لیے 2 گھونٹ پانی بھی نہیں ہوتے, ہمارے پاس 2 گھونٹ پانی بھی نہیں ہوتا, امام صاحب افطار کے وقت اگر ہمارے پاس کھجور تو بہت دور کی بات ہے, کھانے پینے کی چیز تو بہت دور کی بات ہے, کبھی ہمارے پاس 1 گھونٹ پانی بھی نہیں ہوتا, تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر لوں تو کیا روزہ افطار ہو جائے گا؟ اس کے سوال نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانے کعبہ میں, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حرم رونے لگے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس نوجوان کو امام حرم نے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان میں تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ نوجوان, تمہارے روزوں کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, اس ملک کا بادشاہ بھی تمہیں کوئی اجر نہیں دے سکتا. ان حالات میں کھانے کو کچھ نہیں, 2 گھونٹ پانی پی کے سحری اور افطار کرنے کے لیے بھی پانی بھی نہیں, تو صرف نیت سے روزہ افطار. اور ہم یہ کہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم رکشہ چلاتے ہیں. ارے جن ہاتھوں سے رکشہ چلاتے ہو کماتے ہو, اگر کل یہ ایکسیڈنٹ میں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اب کیا کرو گے؟ کل یہ دونوں پیر کٹ جائے تو کیا کرو گے؟ کم سے کم ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ڈال لیا کرو. ہماری بہنوں نے عید کے دن نئے کپڑے پہنے, ہماری بیٹیوں نے عید کے دوسرے دن بھی نیا کپڑا پہنا, تیسرے دن بھی پہنا. کیا ان کپڑوں کو پہنتے وقت فلسطین کی بہنیں تمہیں یاد آئی؟ ہم نے نئے نئے کپڑے پہنے, دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی, کیا ہمیں فلسطین کا جوان نوجوان بوڑھا بیوہ یاد آیا؟ ارے عید کا دن تو خوشی کا دن ہے, کیا اس خوشی میں تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شریک کیا؟ اور نہیں کیا تو کیا تم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی؟ ارے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, کیا تم نے ان کے لیے دعائیں کی؟ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہمارے زمین کتنے مردہ ہو چکے ہیں, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تک آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا, فرمایا اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور تم روزے سے ہو. اس نے کہا دن بھر مجھے اپنے مالک کی غلامی کرنا پڑتی ہے, اللہ کی عبادت کا مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے, رات میں میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتا, اس لیے کہ صبح پھر وہ ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے, اس لیے میں نفلی روزے رکھتا ہوں تاکہ نفلی روزوں سے کچھ نیکیاں کما سکے. عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کا امتحان لیتا ہوں. فرمایا کہ یہ بکریاں جو تم چلا رہے ہو یہ تمہارے مالک کی ہیں؟ فرمایا ہاں. بعنی شاہتا, ان میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو. کیوں؟ کہا میرے ساتھیوں کو بھوک لگی ہے, ہم ان کو ذبح کریں
پکائیں گے اور جب روزہ افطار کا ٹائم ہو جائے تو تم بھی آ جانا. ہم تمہیں اس بکری کی قیمت بھی دے دیں گے اور اپنے گوشت میں سے پک جائے گا تو ہم تمہیں افطار کے لیے بھی ہم گوشت دے دیں گے تمہیں. اس نے کہا سنا نہیں آپ نے, یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کچھ نہیں بولوں گا, ایک بکری مجھے بیچ دو, اس کی قیمت تم لے لو اور اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ یہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے, جنگل میں دور چلی گئی, اس کو بھیڑیے نے جھڑپ لیا ہے, ہم اس کی کھال بھی تمہیں دے دیں گے, اس کھال میں خون بھی لگا ہوا ہوگا, تم اپنے مالک کو وہ کھال دکھا دینا, اس کو یقین بھی کر لے گا. غلام وہیں سے چیختا ہے آئین اللہ فآئین اللہ فآئین اللہ, یہ کہتا ہوا وہ عبداللہ ابن عمر سے پیچھا چھڑاتا ہے اور چیختا ہوا بھاگتا ہے فآئین اللہ فآئین اللہ فآئین اللہ, یہ کہتا ہوا وہ بھاگ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, اور وہ چیخ کر کہتا فآئین اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے. یعنی آج میں اپنے مالک کو جھوٹ بول سکتا ہوں, میرا مالک بھی میری بات مان لے گا, مجھے نہیں کہے گا اتنی بکریوں میں ایک آدھ بکری تو جنگل میں بھیڑیا کھائی جاتا ہے, میرا مالک میری بات سچ بھی مان لے گا, مجھے کچھ ڈانٹے گا بھی نہیں. لیکن میں آج اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں, لیکن میرے مالک کا بھی مالک اللہ ہے. قیامت کے دن میں اس کو کیا جواب دوں گا, اس کے سامنے میں کیسے آؤں گا, اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. فائن اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے, آئین اللہ, اللہ کہاں ہے. میرے بھائیو, عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی کے تقوی کو دیکھا تو اس کے مالک سے اس غلام کو خرید لیا اور آزاد کر دیا. لو کتنی قیمت لوگے تم, اتنی, لو پکڑو اس کو دے دو, اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. اور آزاد کرتے وقت فرمایا دیکھو تم نے کہا بھائی اللہ, اللہ کہاں ہے, اس اللہ کے خوف نے, اس تقوی نے تمہیں آزاد کروا دیا ہے. دنیا میں تو تم غلامی سے آزاد ہو گئے, لیکن اتنا یاد رکھنا کسی تقوی کی بنیاد پر بھی تم قیامت کے دن بھی جہنم سے آزادی ملے گی تمہیں. یہی تقوی تم اپناتے رہنا, یہی پرہیزگاری. دیکھو بھائی کس کی ہے, دیکھو اس کی اماں کتنی لاپرواہ ہے. دیکھو اس کی تو اسی کی تبدیل شروع ہو گئی. تو چلو جو بھائی جس کا ہو اس کو بھی مدد سے دے دیا جائے گا. یہی پرابلم ہوتی ہے. بس مسلمان لوگ پیدا تو کر لیتے ہیں, فرمان لگا دیں گے, تربیت نہیں ہوگی. اس کی ہو بھائی لے جاؤ, اور ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم ہے اس کا. وہ چھوٹا بچہ ہے, رو رہا ہے, اگر کسی صاحب کا ہو اور حقیقت میں اس کا ہو تو لے جاؤ بھائی اس کو یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے بچے پیدا نہ ہو رہے ہو, وہ سوچے چلو اس کو ہم لے جائیں, ہم نہیں پال لیں گے. حقیقت میں جس کا ہو بھائی لے جاؤ. اسکرین لگی ہے کہ نہیں لگی, لیڈیز میں اسکرین لگی ہے, اسی لیے کہہ رہا تھا اس کو کھڑا کر لیتے ہو, لیڈیز بھی پہچان دیتی. تو یہ تقویٰ تھا میرے بھائیوں زندگی کے اندر, غلاموں کے اندر. کیا یہ تقویٰ ہماری زندگی میں آنا ہے؟ ہم سوچیں. ساتھیوں سنو, بہت بڑا امتحان ہے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو وہ چھوڑا تھا رمضان کے مہینے میں, ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بعد پھر انہی چیزوں کو پھر کرنے لگا ہو.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عورت سے مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا. اس مثال کو ذرا غور کیجیے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا. یہ چلتے میں قرآن بہت مل رہا ہے، ایسا کب مل رہا ہے؟ اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے بڑی محنت کے بعد بڑی مضبوطی کے ساتھ کپڑا بنا کر تیار کیا ہو، دھاگا مضبوط دھاگا بنا ہو، اور اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئی اور ایک ایک تار الگ کرنے لگی اور پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں آج وہی کام ہوتا ہے. مشینیں لگی ہوئی ہیں، پاور لوم لگے ہوئے ہیں، تانا بانا لایا جاتا ہے، سوت لایا جاتا ہے، اس میں تلپ لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوائن مشین پہ پھرایا جاتا ہے، پھر تانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پاور لوم پہ آتا ہے، پھر اس میں بانے کے ذریعے بن کر کپڑا تیار کر کے گمچھا ساڑی گمچھا وغیرہ بنا کر چادر وغیرہ بنا کر تیار کیا جاتا ہے. کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک گمچھا بنتا ہے. ہم نے تانا بانا کڑائی بڑائی کے بعد کلپ رکھ دینے کے بعد مار وار دینے کے بعد اور تانا کرنے کے بعد پاور لوم سے گزارنے کے بعد بننے کے بعد بڑی محنت کے بعد گمچھا تیار کیا، بن کے تیار. اب یہ گمچھا بن کے تیار ہو گیا، اب ہم اس کو کاٹ لیے اور لے کر آ گئے. اب پھر بیٹھ گئے، اس کا ایک دھاگا پھر لیا اس کا ایک ایک دھاگا الگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کو ہم نے 5 منٹ کے اندر پھاڑ کے اس کا دھاگا الگ کر دیا. بالکل کیا کہے گا آدمی اس کو؟ ارے پاگل ہے کرنا، ارے جب تجھے پھاڑنا ہی تھا تو پھر اتنی محنت کیوں کی اس کو بننے میں؟ جب پھاڑنا ہی تھا تو اتنی محنت کیوں کی اس کو بننے میں؟ ایک آدمی اپنا 2 منزل 3 منزل عالیشان مکان بنائے اور جب پوری طریقے سے بن جائے، سنگ مرمر لگ جائے، ماربل لگ جائے، پتھر لگ جائے، خوبصورت مکان بن کے تیار، اور دوسرے دن ہتھوڑا لے کے بیٹھ جاؤ، ایک ایک اینٹ اس کی توڑنے لگے اور پورا کا پورا 2 گھنٹے میں مکان توڑ کے ساری اینٹیں بالکل مسمار کر دے، زمین پہ بچھا دے، پورا مکان توڑ دے. تو آپ بھی کیا کہہ رہے اتنا بڑا پاگل آدمی ہے. ابے جب تجھے مکان توڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ پاگل ہے یہ آدمی. رانچی کے پاگل خانے میں لے جاؤ یا بریلی کے پاگل خانے میں اس کو بھرتی کرو، اور ادھر بھی علاج نہ ہو تو آگرہ کے سب سے بڑے پاگل خانے میں لے جاؤ. ارے کتنا بڑا پاگل ہے. ارے جب تجھے مکان توڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ جب کپڑا پھاڑنا ہی تھا تو پھر بنا کیوں؟ رمضان کے روزوں کا تعلق بھی ویسا ہی ہے. اللہ کے بندے 30 روزے رکھنے کے بعد بھی جب تجھے شراب ہی پینا تھی، جوا ہی کھیلنا تھا، حرام ہی مال کمانا تھا اور حرام ہی روزی روٹی کرنا تھا اور سارے حرام کام کرنا تھا، جھوٹ بولنا تھا، چوری کرنا تھا، یہ سب کام تجھے کرنا ہی تھا، تو پھر تم نے رمضان کے روزے رکھے کیوں؟ قرآن مثال دیتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، بڑی قوت و محنت کے بعد جس نے کپڑا بن کر تیار کیا ہو، اس عورت کی طرح مت ہو جانا کہ بعد میں کپڑا تیار کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ جائے اور اس کا ایک ایک دھاگا الگ کرنے لگے. بیکار کرتے اس کو. میرے بھائیو، ہم نے بڑی محنت کے بعد یہ روزے رکھے، بھوکے اور پیاسے رہے، برداشت کیے بھوک اور پیاس کو. ان روزوں کی قدر کرو، ان روزوں کی قدر کرو اور ان برائیوں سے اب بچو. حلال چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہم نے 1 مہینے چھوڑ دی، اب وقت ہے حرام چیزوں کو چھوڑنے کا. حرام چیزوں میں شراب نوشی، قمار بازی، گانا، آلات موسیقی، جوا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا شوہر انتقال کر گیا. جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کو کسی ایسے نوجوان آدمی کی تلاش تھی، اس کو ایک
ایک نوجوان آدمی کی تلاش تھی جو اس کی پیاس کو بجھا سکے، جو اس کی شہوانی خواہش کو پورا کر سکے، اور وہ اس کے لیے کسی نہ کسی نوجوان کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی ایک نوکرانی کو، ایک خادمہ کو ایک ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ بزرگ اپنے سر پر کپڑے کی گڈی لاد کر بازار میں مال بیچنے جایا کرتے تھے، پھیری کیا کرتے تھے۔ اس عورت کی خادمہ نے اپنی مالکن کو بتایا کہ وہ بزرگ مولانا، وہ نیک بڑے اچھے عالم ہیں، نوجوان ہے۔ بزرگ کا مطلب بزرگ کہیں بڑے بڑے پائے کے عالم، بزرگ کا مطلب بوڑھے نہیں، ایک نوجوان ہے جو بہت بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، بہت خوبصورت ہے، کپڑے کی پھیری کرتا ہے۔ کہا اس کو کسی بہانے سے لے کر آؤ کہ گواہی کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی خادمہ اس امام محترم کو ایک بہانے سے لے کے جاتی ہے کہ میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ تم سے پوچھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ چل دیے، جیسے ہی پہلا دروازہ کھلا، یہ اندر جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خادمہ کہتی ہے دوسرے دروازے میں داخل ہو، دوسرے دروازے میں یہ داخل ہوتے ہیں، دوسرا دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے یہ اندر جاتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا دروازہ کھلتا ہے، تیسرے دروازے میں یہ داخل ہوتے ہیں اور تیسرا دروازہ بند۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے۔ یہ دوسری ہے، ارے بھائی یہ دیکھ لیجیے یہ نمونہ کس کا ہے؟ چپ ہے، 2:30 بچے چل رہے ہیں۔ اس میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہے۔ دیکھ لیجیے بھائی یہ نمونہ، اب ان کی اپنی کو فرصت ہی نہیں ہوگی، ساڑی دیکھو، عید پہ لی تھی، چپل لی تھی، یہ سب دکھانے سے دیکھ لو، نہیں تو اس کی تکلیف ابھی ہم لگا دیں گے، ہم آئیں گے۔ چلیے اب ہو جائے گا، ہوگا کوئی نہیں، سب جائیں گے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اس عورت کے پاس جب یہ امام پہنچے تو شراب رکھی ہوئی تھی اور ایک خوبصورت لڑکا۔ اس عورت نے کہا مجھے آپ کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، کسی کی کوئی گواہی ہمیں نہیں لینا ہے، میں نے تو آپ کو جھوٹ بول کر یہاں بلایا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ادنو منی، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، ادنو منی، تم میرے قریب آؤ اور مجھ سے قربت حاصل کرو، یعنی میرے ساتھ زنا کرو۔ منع کر دیا، اے بیٹا ادھر لے جاؤ، تم تو یہی بول رہے ہو ہمارے سامنے، جاؤ، میں زنا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ چھری رکھی ہوئی ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور زنا نہیں کر سکتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو، چھوٹا سا بچہ تھا، خوبصورت بچہ، اس بچے کو قتل کرو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو شراب پیو۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے سوچا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور مجبوری میں اسلام کبھی جب جان جا رہی ہو، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو، تو وہاں پر حرام چیز کو بھی استعمال کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے انہوں نے سوچا کہ کم گناہ کس میں ہے، کم نقصان دہ میرے لیے کون سی چیز ہے؟ زنا بڑا گناہ ہے، اس کو قتل کر دیں گے تو یہ اور بڑا گناہ ہے، ہم ایک معصوم بچے کو کیسے قتل کر دیں؟ زنا بھی بڑا گناہ ہے، ہم اس عورت کے قریب کیسے جائیں؟ چلو شراب پی لیتے ہیں، نشہ اتر جائے گا ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی،
اور شراب جب پی تو شراب کا تھوڑا چسکا لگا تو اور مانگی، دوسرا بھی پی لیا، اس عورت نے تیسرا بھی گلاس پلایا اور چڑھ گئی، اور جب چڑھی تو شراب کے نشے میں پھر انہوں نے چھری اٹھائی اور اس بچے کا قتل کیا، مار ڈالا اس بچے کو، اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کیا اور انہوں نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ غور کیجیے، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ زنا کرو چھوڑ دوں گی، انہوں نے کہا نہیں، میں نے اب تک اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، میں ایک جھٹکے میں اپنی ساری عبادتیں برباد کر دوں، میرے تقویٰ کا تقاضا کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا پھر شراب پیو۔ انہوں نے تینوں چیزوں پر غور کیا، شراب ان کو کم تر دکھائی دیا، انہوں نے سوچا شراب پی لو، چلو بعد میں نشہ اتر جائے گا کیا حال، لیکن شراب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہی تو سردار ہے تمام برائیوں کی۔ انہوں نے شراب اٹھا کر پی لی، اور جب شراب پی لیا تو مزہ آیا، چسکا لگا، دوسرا گھونٹ، تیسرا بھی گلاس پیتے گئے، پھر شراب کے نشے میں بچے کو بھی قتل کر ڈالا، اس عورت کے ساتھ بھی زنا کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ سنن نسائی کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوانوں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اب شراب نوشی سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں، شراب سے ہم کتنا دور ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُحْدَثُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَذَاهِبُ وَالْمُغَنِّيَاتِ۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ، میری امت کے لوگ شراب کو پینے لگیں گے۔ وہ شراب جس کو جب حرام قرار دیا تو مکے مدینے میں شراب کے مٹکے کھول دیے گئے، ڈرم توڑ دیے گئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے جیسے بہت تیز بارش ہو جائے تو نالیوں کا پانی باہر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مدینے میں ایسے شراب بہ رہی تھی کہ نالیوں سے پانی نکل نکل کر مدینے کی سڑکوں پر آ گیا۔ یہ شراب جب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے اس شراب کو ایسے بہایا کہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ابھی تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ لوگوں سنو، لا یشربن ناس من امت الخمر، میری امت کی افراد پھر سے دوبارہ شراب پیئیں گے۔ ابھی تو چھوڑ رہے ہیں لیکن قرب قیامت کے آنے سے پہلے شراب پیئیں گے، اور شراب ہی نہیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ بہت سے لوگ کہیں گے شراب کیوں پی رہے، تو حرام ہے، کہیں گے شراب نہیں پی رہے، بیئر پی رہے ہیں۔ بیئر میں کہاں نشہ ہوتا ہے، یہ تو جو کا پانی ہوتا ہے۔ تو شراب کیوں پی رہے، شراب تھوڑی پی رہے تھے، تو تاڑی پی رہے تھے، تاڑی میں کہاں نشہ ہوتا ہے صاحب، یہ تو چاول کا حرف ہوتا ہے، چاول سے بنائی جاتی ہے۔ ہم شراب کہاں پی رہے تھے، ہم تو حکا پی رہے تھے، حکے میں کہاں نشہ ہوتا ہے صاحب۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، 1400 سال پہلے بتا گئے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر، جب ان سے کہا جائے گا کہ شراب حرام ہے مت پیو تو نام بدل دیں گے اس کا، نشے دار چیزوں کو استعمال کریں گے لیکن کہیں گے کہ اس میں نشہ کہاں آتا ہے۔ پوچھو بیڑی پینے والوں سے، کہتے کہ نہیں ارے بیڑی میں نشہ کہاں آتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں سے پوچھو، کہتے سگریٹ میں نشہ کہاں ہے۔ ہوکا پینے والوں سے پوچھو، کہتے ہوکے میں نشہ کہاں ہے۔ تمباکو کھانے والوں سے پوچھو، کہتے اس میں نشہ کہاں ہے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، لیکن نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی۔ ایک لڑکی آستینیں کھولی ہوئی
ہوئی ہے, یہاں تک کپڑا پہنے ہوئے ہے, ساڑی پہنے ہیں لیکن پیٹ دکھ رہا ہے, جسم نشے و فراز, جسم کا اتار و چڑھاؤ دکھائی دے رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ننگی ہے. نساء کاسیات عاریات ممیرات ومائلات. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی نے دونوں باتیں کہی, کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کس کو کہا ننگا؟ کپڑا پہننے والیوں کو کہا ننگا. آپ ان کپڑوں کا نام رکھ دو فیشن, تو آپ کے فیشن کے رکھنے سے فیشن تھوڑی ہو جائے گا. نبی نے کہا کپڑے پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. وہ ننگی ہی ہے. تم فیشن کہو تو کہتے رہو, تمہارے اور ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یسمونہ بغیر اسمہا, وہ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل کر پیئیں گے, حیثیت بدلنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں بدل جائے گی. اور کیا کریں گے؟ یوزف علی رؤوسہم المعازف, ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے. یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات, اور گانے والیاں مرنا نہیں ہوں گی, ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی. کتنی سچی بشارت. سروں کے پاس گانے کے سامان. پہلے بانسری بجاتے تھے, اس کے بعد بینڈ باجا آیا, کس کے بجا رہے, اس کے بعد ہارمونیم آیا, آلات موسیقی. اور اب موبائل آ گئے, موبائلوں میں گانے آ گئے, لگا لیا سر کے پاس رکھ کے سو. اب نیند نہیں آ رہی جب تک گانے نہیں سن رہے. یوزف علی رؤوسہم المعازف, ابن باجہ کے الفاظ, ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوگی, گانے کے آلات ہوں گے, گانے کے سامان ہوں گے. والمغنیات, اور گانے والیاں ہوں گی. گانے والیاں ضروری نہیں تو خرید کے لاؤ ڈانس کرواؤ. وہی آپ نے جو نیٹ پیک خرچ کیا نا, جو 400-500 روپے میں جو ڈلوایا ہے 2 GB جو روز مل رہا ہے جیو کا, آپ نے اسی میں کسی طوائف کا گانا لگا دیا اور سن رہے. یہ بھی مغنیات ہے, یہ بھی آپ نے خرید کر ان کا گانا لگایا ہے. یہ آپ کے سروں کے پاس بلا رہی ہے. جینٹس ہیرو کے گانے نہیں, لڑکیوں کے گانے ان کو زیادہ پسند ہے. آج وہ نٹ نٹنیوں کے گانے سن رہے ہیں اپنے سروں کے پاس بیٹھ کر, نیند نہیں آ رہی ہے. آج ایک ڈرائیور رات میں گاڑی چلا رہا ہے تو گانے لگاتا ہے, اور جب تک گانے نہیں لگائے اس کی رات کی نیند ختم نہیں ہو رہی ہے. وہ گانے سنتا جاتا ہے, گاڑی چلاتا جاتا ہے. ہم آئس کریم اگر ٹھیلے پہ بیچ رہے ہیں تو گانے لگا رہے ہیں. ہم آئس کریم بیچ رہے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں, ٹیلر کا کام کر رہے ہیں, کپڑا سل رہے ہیں, تو ہم اپنے گانے اپنی دکانوں میں ٹیپ ریکارڈ میں یا موبائلوں میں لگا کے ہم سن رہے ہیں. یہی حساب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یوزف علی رؤوسہم المعازف, ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی گانے کے سامان ہوں گے. والمغنیات, اور گانے والیاں ہوں گی. اور جب یہ زمانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جب ایسے لوگ گانے سننے لگے اور گانے لگے, اور لڑکیوں کے گانے, نٹ نٹنیوں کے گانے, ہیروئنوں کے گانے, لڑکیوں کے گانے جب ان کے پاس ہونے لگے, چاہے وہ موبائل میں ہو چاہے ٹیلی ویژن میں ہو, اور آلات موسیقی بھی گانے کے سامان جب ان کے پاس ہو جائے, تو اب کیا کرنا؟ اب دیکھتے رہنا, نظر ڈالے رہنا ان کے اوپر. کیا ہوگا؟ یخسف اللہ بہم الارض, یخسف اللہ بہم الارض, اللہ ان لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. اللہ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر گھسا دے گا. اللہ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور ایسے لوگوں کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا. ایسے لوگوں کی شکلیں بندروں کی شکل ہو جائیں گی, اور ایسے لوگوں کی شکلوں کو سوروں کی شکل بنا دے گا. کوئی ضروری نہیں 4 پیر والا بندر جب بن جائے تب کہنا ہاں نہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث صحیح آئی. کوئی آدمی کو دیکھ لو کہ وہ سور بن گیا اور لیٹرین کھا رہا ہے نالی میں, تبھی آپ کہیں گے کہ نہیں اب حدیث صحیح ہے. نہیں, کسی کی حالت کو سور جیسا کر دے, کل تک اس کی بڑی عزت ہو, لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہو, اس کی ٹوٹی بولتی ہو, لوگ اس کی عزت کرتے ہو, اور پھر
اتنا ذلیل اللہ اس کو کر دے کہ وہ سماج میں بٹھانے کے لائق نہ رہے. آج اس کو کوئی اپنے پاس بٹھائے نہیں, اس کو اپنے قریب بھی بٹھانا گوارا نہ کرے, تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کی حالت بھی سور جیسی کر دی. اب اپنے سماج میں غور کر کے دیکھ لو کہ کن کی حالتیں سور جیسی ہیں, کن کی حالتیں بندروں جیسی ہیں, اور دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں کہ وہ گانوں کے شوقین ہیں اور نچانے والی اور ناچنے والیوں کے شوقین ہیں, ایسا تو نہیں کہ وہ شراب کے دل دادا ہے, ایسا تو نہیں کہ وہ شراب کا نام بدل کرتے ہیں. میری امت کے افراد شراب پیئیں گے, دوسری چیز شراب کا نام بدل کر پیئیں گے, تیسری چیز آلات موسیقی گانے کے آلات ان کے پاس, ان کے سروں کے پاس ہوں گے, گانے والیوں کو پسند کریں گے, گانے والیوں کے گانے سنیں گے, ان کی کمرے دیکھیں گے, ان کی مٹکانے کی اسٹائل دیکھیں گے, ان کے حسن و جمال پر نظر ڈالیں گے. جب یہ زمانہ تم دیکھنے لگو کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو انتظار کرنا, اللہ ان کو کبھی بھی زمین میں پھنسا سکتا ہے اور ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل سکتا ہے. کبھی بھی یہ بندر بنائے جا سکتے ہیں اور کبھی بھی سور میں تبدیل کر دی جائے گی. اللہ کے نبی نے ایک اور چیز فرمائی, بخاری کے الفاظ ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے یستحلون الحر, جو زنا کاری کو حلال سمجھ لیں گے, والحریر, اور ریشم کا کپڑا پہننا اپنے اوپر حلال کر لیں گے, والخمر, اور شراب کو حلال سمجھ کے پینے لگیں گے, والمعازف, اور گانے کے شوقین ہوں گے, گانے کے آلات ان کے پاس ہوں گے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 4 چیزیں اور بیان فرما دی ہے. پہلی چیز, میری امت کے اندر ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے یستحلون الحر, جو زنا کو حلال سمجھیں گے. گاؤں کی محلے کی کوئی لڑکی تیار نہیں, بازار میں جائیں گے, بک کریں گے, 500 روپے دیں گے اور جسم حاصل کریں گے. اس کو 500 روپے دینے میں اعتراض نہیں, اس کو 500 روپے لینے میں اعتراض نہیں, اس کو جسم لینے میں اعتراض نہیں, اس کو جسم دینے میں اعتراض نہیں. یہ حلال سمجھا جا رہا ہے, یعنی لڑکیوں کو اعتراض ہے پیسہ دینے پر, لاؤ میں دو, اور اپنا جسم وہ کہہ رہی ہے تو دھندا ہے, یہ تو ایک بزنس ہے. لڑکیوں نے اس کو ایک بزنس سمجھ لیا اور لڑکوں نے سمجھ لیا کہ جب اس کو وہ دھندا مان رہی ہے, بزنس مان رہی ہے, تو ہم تو اس کی مزدوری دے رہے ہیں, ہم تو اس کی قیمت دے رہے ہیں, اس میں برائی کیا ہے؟ ارے وہ اپنا جسم دے رہی ہے تو بدلے میں 1000 روپے بھی تو لے رہی ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ یستحلون الحل. ایک ایسا زمانہ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ زنا کاری کو حلال سمجھ کے کرنے لگیں گے, والحریر, اور ریشم کا کپڑا پہننا شروع کر دیں گے. ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم ہمارے نبی کی امت میں عورتوں کے لیے تو جائز ہے, لیکن مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. اور جس مرد نے ریشم کا کپڑا پہنا, قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کا لباس پہنائے گا, گندھک کا لباس پہنائے گا. میرے بھائیوں, لوگوں کو ریشم کا کپڑا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. فرمایا یستحلون الحر والحریر, لوگ زنا کو حلال سمجھ کے کریں گے اور ریشم کا کپڑا حلال سمجھ کے پہننے لگیں گے. والخمر, شراب کو بھی حلال سمجھ کے پینے لگیں گے. برائی کیا ہے؟ چلو نیند نہیں آ رہی, ٹینشن ہے, پی لیا, لوگ اس کو معمولی سمجھنے لگیں گے اور شراب کے دل دادا ہو جائیں گے. والمعازف, اور گانا سننے میں بھی کوئی برائی نہیں سمجھیں گے. اپنے سروں کے پاس ٹیلی ویژن لگی ہے, سروں کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے, یہ زمانہ سے ہمارے ہاتھ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ. قِيلَ وَمَتَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمُغَنِّيَاتُ وَالْقَيْنَاتُ. اللہ کے نبی کس حدیث پر غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو, میری امت پر ایک ایسا زمانہ جائے گا, سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ, زمین کے اندر دھسایا جائے گا. یہ زمانہ آئے گا
लोगों को जमीन के अंदर सयकूनु फी आखिर ज़मानी खस्फन, आखिरी ज़माने में क़यामत से पहले तुम देखोगे कि लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। व क़स्फन, और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी। सयकूनु फी आखिर ज़मानी खस्फन व क़ज़फन व मस्खन, पत्थरों की बारिश होगी और उनकी शक्लें बदल दी जाएंगी। क़ील व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे होगा, ये कब होने लगेगा? फरमाया इज़ा ज़हरतिल मुग़न्नियात, जब गाने वालियां पैदा हो जाए, जब ये गाने वालियों को से गाना करवाने लगे और उनको देखने लगे और आलाते मौसूकी गाने के सामान पैदा हो जाए, शराब के दिलदादा बन जाए। मेरे भाई को इन तमाम चीजों पर गौर करो। रमजान का महीना गुजर गया, क्या रमजान के बाद हमने गाने बजानों से परहेज किया या नहीं? शराब नोशी से परहेज किया या नहीं? शराब को हमने छोड़ा या नहीं है? गानों से हमने दूरी अख्तियार किया नहीं की है? तवायफों और गंदी औरतों से हमने नाच और गाने पर पाबंदी लगाई या नहीं लगाई? या अपने बच्चों को देखने से मना किया या नहीं किया? टेलीविजन पर चलने वाली फिल्मों से हमने अपने घर में रुकवाया या नहीं रुकवाया? मेरे भाइयों, इन चीजों पर गौर हमें और आपको सबको करना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं सौतान मलऊनान फी दुनिया वल आखिरह, दो आवाजें ऐसी है, दो आवाजें ऐसी है जो अल्लाह ताला दुनिया में भी उन पर लानत भेजता है और आखिरत में भी वो लानत भेजेगा। यानी दुनिया में भी वो मलऊन है और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नहीं होगी, अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर पड़ेगा। दो आवाजों पर, कौन सी है दो आवाजें? फरमाया दो आवाजों पर, कौन सी है दो आवाजें? पहली मिस्मारुन इंद नेमतिन, खुशी के मौके पर गाने की आवाज। शादी हो रही है, बैंड बाजा, शादी हो रही है, डीजे बज रहे हैं, शादी हो रही है, गाने चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा खुशी के मौके पर गाने की आवाज, ये दुनिया में भी मलून है और आखिरत में भी मलून है। अल्लाह की नजरे रहमत नहीं पड़ेगी, गजब की नजर रहेगी ऐसे लोगों पर जो दुनिया में खुशी के मौके पर गाने गाते हैं और गाने बजवाते हैं। और दूसरी आवाज कौन सी है जो दुनिया में भी मलून है और आखिरत में भी मलून? फरमाया मुसीबत, और दूसरी आवाज मुसीबत के वक्त रोने की आवाज। कोई मर गया, हमारा बेटा मर गया, हमारा बाप माँ कोई, और हम बाल नोच रहे, करीबान खा रहे हैं, चाक कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपना सर मरने वाले के सीने पर पटक रहे हैं, बाबेला चिल्ला रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हम बाबेला मचाएं। ऐसे मुसीबत के मौके पर रोने वाली आवाज ये दुनिया में भी मलून है और आखिरत में भी मलून है। अरे अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, गम के आंसू तो बहा सकते हो लेकिन जोर जोर से रोने की इजाजत नहीं है। मिस्मार इंद नेमतिन, खुशी के मौके पर गाने की आवाज मलून है और मुसीबत के वक्त रोने की आवाज भी मलून है। ये दुनिया में भी मलून है और आखिरत में भी मलून है। मेरे प्यारे साथियों, 2.25 घंटे के इस खिताब के बाद मैं समझता हूँ कि रोजे के साथ हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, रोजे के साथ अपनी जिंदगी पर हम जाहिर करेंगे और ये साबित करेंगे कि रमजान का महीना हमारे अंदर तकवा, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा करके गया है, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करके गया है। अगर ये हमने साबित किया तो हमारे रोजे अल्लाह के यहाँ कबूल, और अगर ऐसा साबित नहीं कर पाए तो डरिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक डस्टबिन है, कूड़ेदान है। अगर हमारे रोजों में तकवा नहीं है, रूह नहीं है, तो अल्लाह भी ऐसे रोजों को कबाड़ खाने में और कूड़ेदान में डाल देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे टूटे फूटे रोजों को कबूल फरमा ले और जो हमने गुनाह किए अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दे। दुआ करता हूँ कि बारे हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम यहाँ 5-10 मिनट रहेंगे, थोड़ी देर हमसे मोहब्बत है आपको, तो आइए आप अपने जामिया इस्लामिया नजरुल हुदा के लिए हमारे कहने पर भी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो देना चाहे स्टेज पर आकर दे। अल्लाह ताला आपको इसका अजीब अता फरमाएगा। मैं 10 मिनट बैठूंगा, इस 10 मिनट में आपकी मोहब्बत देखता हूँ क्या है हमारे साथ, इस 10 मिनट में आप हमारी कितनी बात मानते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।